بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پنجاب میں اکیلی مسلم لیگ نون ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کا نظام اور پنجاب کا نظام چلایا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ روزانہ دو چار ایسے منصوبوں کے فیتے کاٹتی ہیں، افتتاح کرتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں بہار آ گئی ہے اور یہاں پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، اور ہر شخص جو ہے نا اس سے ہر لحاظ سے مستفید بھی ہوگا۔ لیکن یہ جو منصوبہ بندی ہوتی ہے یہ 5 سال یا 10 سال کی ہوتی ہے۔ فرسٹ فیز میں چند لاکھ یا چند کروڑ میں ڈال کر منصوبوں کو شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ بعد میں آ کر منصوبے اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ اس طرح مرکز میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب جو کہ شنگھائی کانفرنس کے ذریعے اور مفت ممالک سے پاکستان میں انویسٹمنٹ لا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو، لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ شریف برادران اور زرداری برادران اپنا سرمایہ پاکستان میں نہ لا رہے ہیں نہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ وہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس وقت بھی ان کی سرمایہ کاری باہر ہو رہی ہے جس سے عوام پریشان ہے۔ پہلے 26ویں ترمیم کی گئی، اس کے ذریعے عدلیہ کو نتھ ڈال دی گئی۔ اب 27ویں ترمیم میں دیکھیے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس چیز پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اس پروگرام میں جن اشخاص کو دعوت دی ہے ان میں ہیں ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے مقتدر رہنما ہیں جناب ڈاکٹر سعید الہی صاحب۔ ڈاکٹر سعید الہی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور کی میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں محترمہ زیبا ناز صاحبہ۔ گزشتہ رات ہی ان سے علیمہ خان صاحبہ سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، وہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی شکریہ۔ تیسرے ہمارے مہمان ہیں جناب سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محمد علی درانی صاحب۔ میں درانی صاحب آپ کو بھی اپنے پروگرام میں وارم ویلکم کرتا ہوں۔ تو میں شروع کرتا ہوں جناب ڈاکٹر سعید الہی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ کی حکومت ہے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، یہ جو روزانہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ افتتاح کرتی ہیں اور اپنے میاں شہباز شریف صاحب روزانہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ملک میں خوشحالی آ رہی ہے، لیکن عوام کو دیکھنے کا کچھ نہیں ملتا، اس پہ ذرا مزید آپ ہمارے اس ٹی وی چینل کے ذریعے ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا یہ بتا دیں کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ جتنے بھی افتتاح کیے جا رہے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے؟ کیونکہ آپ بخوبی علم ہے آپ کو بھی کہ گزشتہ کئی سالوں سے حکومتوں کا جانا آنا اور جو ایک تسلسل میں کمی ہے، رکاوٹ ہے، اس سے ترقی کا سفر رک جاتا ہے۔ جمہوری حکومتیں آتی ہیں، چند ماہ میں رخصت کر دی جاتی ہیں اور پھر کچھ ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جو ملک کے لیے، قوم کے لیے، معیشت کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں، اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہیں سے سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے جہاں سفر ختم ہوا تھا۔ تو میرا مطلب یہی ہے کہ پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس سے پہلے 4-5 سال نواز شریف صاحب نے کوشش کی معیشت کو بہتر کرنے کی۔ تو عمران صاحب کے جانے کے بعد صورتحال کافی تشویشناک تھی، جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں جو مختلف انڈیکیٹرز ہیں یا عالمی ادارے ہیں یا IMF ہے، ان کی مدد سے جو بہتری کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے خاطر خواہ نتائج تو برآمد ہو رہے ہیں، لیکن پلک جھپکتے ہی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو بھی نئی اطلاعات ہیں، جو مختلف ریڈنگز ہیں، اس کے حوالے سے بہتری کی طرف گامزن ہیں، کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، انفلیشن میں کمی ہو رہی ہے، تو مہنگائی میں بھی چند % کمی ہوئی ہے۔ لیکن جس طرح عوام توقع کرتے ہیں اور جس طرح قیمتیں بڑھی تھیں اس رفتار سے کم تو نہیں ہو رہی اور نہ ہی ہو سکتی ہیں۔ لیکن میرا یہ اندازہ اور خیال ہے کہ اگر حکومت یہ کام کرتی رہے، تسلسل برقرار رہے اور پالیسیز کو چلاتے رہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ چند ماہ میں اکانومی بہتر ہو جائے گی اور عوام کو بھی سہولت اور آرام میسر ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح کے میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان سے چلے گئے،
अब उन्होंने ये देखा ये पाकिस्तान सारे मामलात में स्टेबल है और इस वक्त वो अमेरिका यात्रा पे हैं, तो मुझे ये बताइए ये 27वीं तरमीम जो पेश करने जा रहे हैं, क्या उसमें भी वो आके शिरकत करेंगे या उनके बगैर ही हो जाएगी? देखिए, आपने देखा कि 26वीं तरमीम में भी जब उनको एतमाद में नहीं लिया गया था तो उन्होंने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ठीक। और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात नहीं की थी और पिंडी से लाहौर आ गए थे। तो नवाज शरीफ साहब देखें, उनके बारे में जो भी कहा जाए, इस वक्त भी मैं समझता हूं कि सबसे अहम सियासतदान जो मुल्क है और वो कोई ओहदा ना होने के बावजूद भी तमाम अहम अमूर और फैसलों में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। और अभी भी 26वीं तरमीम में भी आपने देखा होगा जब आखिरी दिन उन्होंने सबको इशाइये पे बुलाया और चीजें तय हो गई तो मौलाना फजलुर रहमान भी साथ शरीक हो गए और तरमीम मंजूर हो गई। तो मेरा ये ख्याल है कि अगली तरमीम भी जो होगी वो उनकी मर्जी और मंशा से और उनकी सपोर्ट से ही मंजूर होगी और वो अप्रूवल दे देंगे तो इनकी पार्टी और बाकी लोगों से भी तकरीबन ताउन मिल जाएगा। तो अभी अमेरिका जो गए हैं वो असल में आपको मालूम है कि 2 दफा उनके दिल की सर्जरी हुई है, 2 दफा दिल खुला है उनको। ठीक। और 8-9 स्टेंट भी उनके दिल में मौजूद हैं। ठीक। तो बरतानिया में उनके फिजिशियन ने उन्हें रिकमेंड किया था कि कार्डियोलॉजी में अमेरिका की जो टेक्निक्स हैं बहुत आगे हैं, तो आप वहाँ पे डॉक्टर्स से मशवरा करें, उनको दिखाएं। तो बुनियादी मकसद तो उनका अमेरिका जाने का मुख्तलिफ जो बोर्ड हैं वहाँ बने हुए कार्डियोलॉजी के, उनको दिखाना है। उसके बाद वापस वो यूरोप आ जाएंगे और मेरा ये ख्याल है कि चंद हफ्तों में वापसी पाकिस्तान हो जाएगी और जब आएंगे तो फिर वो एक्टिवली मुख्तलिफ सियासी अमूर में और ये तरामीम जिनकी आप बात कर रहे हैं उसमें हिस्सा डालेंगे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताया कि एक तरफ तो कहते हैं हमारी मैशत डूबी है, हमारे में पैसा गोरी। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब ये डेली कुछ ना कुछ इफ्ताह करती हैं, इसका पस मंजर क्या है? ये पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा सर, ये इस तरह है कि आप क्योंकि बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों को और मरकज को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं। ठीक। तो पंजाब के जो डेवलपमेंट फंड है वो सबसे ज्यादा होते हैं आबादी की बुनियाद पर। तो जो हमें तकरीबन 400-450 मिलियन डॉलर तकरीबन यानी समझिए कि 400-500 अरब रुपया मिलता है, वो नहीं सॉरी 400 करीब अरब मिलता है, वो पंजाब गवर्नमेंट के पास होता है। वो उसी बुनियाद पर उसको खर्च करते हैं और ये जो इफ्तिताह होते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यही फर्क है कि आप देखें कि लाहौर में गुलजार साहब हुकूमत में रहे 3.5 साल, सिर्फ एक अंडरपास बनाया। ठीक। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब 5 साल रहे तो उन्होंने यहाँ पे अंडरपास, ओवरहेड ब्रिज, मेट्रो, ऑरल ट्रेन और बहुत से मंसूबे लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के मुकम्मल किए। तो ये अगर आपकी नीयत हो तो फंड्स मौजूद होते हैं, और अगर करप्शन की जाए, बेईमानी का मुजाहरा किया जाए तो वो फंड्स की कमी होती है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो हमारे डेवलपमेंट, इसमें मोहसिन नकवी साहब को भी शामिल कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अंडरपास बनाए हैं। जी, मैंने यही गुजारिश की है कि मोहसिन नकवी साहब ने भी अपने दौर में बेतहाशा काम किया, क्योंकि वो सारे प्रोजेक्ट जो थे इनके बारे में 2009, 10 और 11 में प्लानिंग हो गई थी कि अगले 10 साल में लाहौर की शक्ल क्या होगी। लेकिन गुलजार साहब के जमाने में काम रुका रहा। नकवी साहब ने उसी मंसूबे को आगे बढ़ाया, जिसे अब मरियम साहबा आखिरी स्टेज पर ले जा रही है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये इस वक्त एनवायरनमेंट की सूरत हाल है और पाकिस्तान में छोड़ो पूरी दुनिया में सबसे गंदा तरीन शहर लाहौर को करार दिया गया। इसी बुनियाद पर स्कूल के टाइमिंग चेंज कर दिए गए, बाकी मामला में जो कमियां आ रही हैं, हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है एनवायरनमेंट बेहतर करने के लिए? ये आप सवाल मुझसे कर रहे हैं नासिर? जी जी जी। अच्छा सर, इसमें आपने कल कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। अनफॉर्चुनेटली अभी जो जियोग्राफिकली लाहौर शहर जहाँ वाक़या है उसमें 60% तो पोल्यूशन हमारी अपनी है। अच्छा। और 27-28% दिल्ली से आती है और कुछ बाकी शहरों से, जिसमें सियालकोट, गुजरांवाला, कसूर है, इनकी भी कुछ हवा का रुख लाहौर की तरफ होता है। तो लाहौर पे कोई खास करम हो गया अल्लाह का कि तमाम हवा जो है नजर आ जाती है। अच्छा। तो लेकिन उसमें हुकूमत ने अभी बहुत आदाद शुमार दिए हैं किस तरह लाहौर में भट्टे बंद किए गए हैं, गंदम और ये जो दीगर फसलों के जलाने का काम है वो बंद किया गया है। एनवायरमेंट ने फैक्ट्रीज के चालान किए, उन्हें सील किया है, और दीगर तमाम वो अमूर जो जरूरी है उन पे इक़दाम किए गए हैं। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1960 में टोक्यो का यही हाल था जो लाहौर का है। अच्छा। और अभी बीजिंग में भी तकरीबन आप समझे कि जो चाइना का दारुल खिलाफा है, वहां पे भी बेतहाशा स्मॉग और पोल्यूशन है। तो ये बड़े बड़े मुल्क जो है, इंडस्ट्रियल मुल्क,
ان کے ہاں یہ صورتحال رہی ہے اور انہوں نے اس کا علاج کیا. چائنا بھی اس سے برسر پیکار ہے اور وہ بھی کوشش کریں گے اگلے 2-3 سال میں. ڈاکٹر صاحب جس طرح کے مصنوعی بارش کرنے کی بات سن رہے تھے کہ لاہور پہ مصنوعی بارش کی جا رہی ہے, تو یہ ممکن ہے کہ اس پہ تو اخراجات بھی بہت زیادہ آتے ہیں؟ نہیں, اتنے اخراجات نہیں ہیں. دیکھیں میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ حکومت کے جو فنڈز ہیں ان کے لیے یہ خرچے پینٹس ہوتے ہیں. چند کروڑ روپیہ خرچ کرنا جس سے ماحول بہتر ہو جائے وہ مشکل فیصلہ نہیں ہے اور نہ ہی مہنگا فیصلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عارضی اور مصنوعی بارش کر لی جائے تو اس سے ماحول بہتر ہو جائے اور 2.5 کروڑ کی آبادی کو سکون بھی آ جائے, بیماریوں سے بچ جائیں اور تکلیفوں سے بچ جائیں, تو یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے. اچھا, جب آپ کریسنٹ کے چیئرمین تھے نا لال احمد کے, تو اس وقت آپ بہت زیادہ یہ کام کیا کرتے تھے اور مختلف ممالک میں بھی آپ کی طرف سے ڈاکٹروں کی جایا کرتی ہے. اب یہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے, اس طرف پاکستان کی کوئی ایسی چیزیں امداد کے لیے نہیں پہنچائی جا رہی, اور خاص طور پر ڈاکٹروں کی کوئی کھیپ ایسی نہیں گئی جو وہاں پہ تیمارداری کر سکے. اس بارے میں آپ کو کیا حکومت کو رائے دیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ اس بارے میں کچھ ہو رہا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ کو پتا نا کہ غزہ میں انٹری نہیں ہو سکتی, لیکن تمام سامان جو ہے امدادی یا مصر پہنچتا ہے یا جارڈن پہنچتا ہے اردن میں. پاکستانی حکومت نے بھی اپنے طیاروں کے ذریعے کافی ساز و سامان مصر میں اتارا ہے, اور پاکستانی میڈیکل ٹیمیں جو اوورسیز پاکستانی ڈاکٹروں سمیت مصر میں گئی ہیں, کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور کچھ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. اس میں ہماری الخدمت, پیما, اس طرح اور بہت سے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے پاکستانی حکومت کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ملکوں سے مل کر کوئی دباؤ ڈالے اور معاشی بائیکاٹ کیا جائے اسرائیل کا, اور اس کے علاوہ جو بھی ضروریات ہیں وہ جن جن ملکوں میں ہم لینڈ کر سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا مصر اور جارڈن میں, وہاں لینڈ کر دی جائیں, کیونکہ فلسطینی بھائی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی کسی کیمپ میں آنے کو تیار ہے. تو اس لیے وہیں ڈٹے ہوئے ہیں, وہیں لڑ رہے ہیں, وہیں جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, اور جتنی امداد ممکن ہوتی ہے وہاں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن وہ بہت کم ہے. اور جو اسرائیل ہے وہ ایک ظلم و ستم کی ایک داستان قائم کر رہا ہے, اور غریب, مسکین, معذور, بچے, بوڑھے, عورتیں, سب کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے, اور اس کی پشت پناہی جو ہے وہ بڑی بڑی طاقتیں کر رہی ہیں, اور کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. ڈاکٹر سعید صاحب, جس طرح یہ فیملی کون کی پرسوں پریس کا وہ کانفرنس تھی جس میں بھی آپ بھی شریک تھے, اس میں جو ہمارے وزیر خزانہ تھے انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بجٹ ہم نے صحت کے لیے رکھا ہے, لیکن ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں ہسپتالوں کی میڈیکل کے حوالے سے وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی وہ بتا رہے ہیں, کیونکہ آپ اس پیش سے وابستہ ہیں اور آپ ڈیلی لوگوں سے ملتے ہیں اس سلسلے میں. تو یہ قوم کو آپ یہ بتائیں کہ یہ کب تک پاکستان میں یہ جو خصوصی طور پر ہسپتالوں کا نظام بہتر ہو جائے گا اور جو لوگ چاہتے ہیں ان کو اس طرح کی وہاں بھی ٹریٹمنٹ مل سکے گی؟ سر, ہسپتالوں کا نظام اس دن بہتر ہوگا جس دن کرپٹ لوگوں کو گردن سے پکڑ لیا جائے گا اور جیلوں میں ڈالا جائے گا. ٹھیک, دیکھیں جو انہوں نے بات کہی ہے وزیر صاحب نے کہ پیسے تو دے دیے حکومت نے, اب ایک ہسپتال کا جو بجٹ ہے وہ 8 ارب روپے ہے. ٹھیک, اگر وہ ایمانداری سے, دیانتداری سے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے خرچ کیا جائے تو تمام لوگوں کا علاج بھی ہو سکتا ہے, آپریشن بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ میں اس کام میں رہا ہوں, آپ جانتے ہیں. ابھی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن اور دوسری مس مینجمنٹ. ہسپتال اور جو ادارے ہیں ان میں نالائق ترین لوگوں کو لگایا جاتا ہے, سفارشی لوگوں کو لگایا جاتا ہے, رشتہ داروں کو لگایا جاتا ہے, نیپوٹزم ہے, اور اس کے بعد کرپشن ہے. ان دو چیزوں کا خاتمہ اگر کر دیا جائے تو جو آپ نے کہا ہے اس خواب کی تکمیل ہو جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں نا, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ ان سارے معاملات کو سمجھتے ہیں اور جس جگہ لیکیج ہے, مسنگ ہوتی ہے, اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہمارے 2 وزیر ہیں محکمہ صحت کے, یہ بھی سارے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں, تو یہ بھی ان پر قابو پا سکیں گے یا بھی انہوں نے شترے بے مہار چھوڑا ہوا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کوئی بہت زیادہ وزیروں کی طاقت اور اختیار نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نیا جو سیٹ اپ ہے اس میں وزراء کو زیادہ اختیار نہیں دیا گیا. اس سے زیادہ جو اختیار ہے وہ بیوروکریسی کے پاس ہے. اور پچھلے 2-3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا محسن نقوی صاحب کا, تو محسن نقوی صاحب نے تقریباً پنجاب کے 100 اسپتال جو تھے وہ بیک وقت ان کی تزئین و آرائش اور بیوٹیفیکیشن کا کام شروع کر دیا, جو آج تک مکمل نہیں ہوا.
اور اربوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا کہ تزئین و آرائش کی ضرورت نہیں ہے, ٹائلوں کی ضرورت نہیں ہے, چھتوں کی ضرورت نہیں ہے, رنگ کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بجائے ڈاکٹرز کی, مشینوں کی, بیڈ کی ضرورت ہے. تو اس کو میرے خیال میں یکسر نظر انداز کر دیا گیا اور خوبصورتی پر زیادہ توجہ دی گئی. اب دیکھیں ہمارے تھانے, دفتر, افسروں کے دفتر بڑے بڑے خوبصورت ہیں, 5 اسٹار ہیں, اور وہاں پہ اندر جو کام ہے وہ فارغ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر افسروں کے دفتر اچھے بنا دیے جائیں, اے سی اور ہیٹر لگا دی جائیں, دفتر میں کرسی میں اچھی ہو, اور اس پہ عیاشی اور خرچہ جو ہے اس کو وی آئی پی اور 5 اسٹار ہوٹل بنانے کے بجائے ورکنگ آفسز بنائے جائیں. اس طرح اسپتالوں میں بھی اگر بلڈنگیں ہوں, سہولیات ہوں, تو پھر یہ خوبصورتی اور آرائش جو ہے یہ اگلا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ بنیادی سہولت فراہم کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے اب یہ جو فیملی کون آپ نے بڑی بہوج قسم کی کانفرنس کی, اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ یہ ہر سال جو آپ کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ سر یہ دیکھیں, یہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی میڈیکل کانفرنس ہے جس میں ہزاروں افراد, ہزاروں ڈاکٹرز پورے پاکستان سے شریک ہوتے ہیں, اور اس میں 3 کام ہوتے ہیں. پہلا کہ جتنے ڈاکٹرز آتے ہیں 3 دن تک مختلف شعبہ جات کی ٹریننگز ہوتی ہیں, ان کے لیکچرز ہوتے ہیں. تو بڑے بڑے پروفیسر جو ہیں وہ جی پیز کو نئی تعلیم, تربیت اور ٹیکنیک سے آگاہ کرتے ہیں, اور وہ سینکڑوں ڈاکٹر جو چھوٹے شہروں سے آتے ہیں انہیں اپنی استعداد بڑھانے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جس طرح خاص طور پر شوگر کے خاتمے کے لیے وہاں بات بڑی زور دے کر کی, میں بھی موجود تھا اور آپ بھی ماشاءاللہ وہاں پہ موجود تھے, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ شوگر کے مریضوں میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے, بڑھ رہے ہیں؟ یہ نہیں, ابھی تو یہ بڑھ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ڈاکٹر طارق میاں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ یہ وہ بیماری ہے جو بڑھ رہی ہے, لیکن اس سے بڑی کوشش کے ساتھ پریونٹیو میز اختیار کر کے روکا جا سکتا ہے اور اس کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے. تو ان کے پاس ایک پورا پروجیکٹ ہے, بلکہ جو ان کی تنظیم ہے وہ پریونٹیو میڈیسن پہ کام کر رہی ہے تاکہ بیماریوں کو روکنے, ان کی روک تھام کرے, پریونشن کرے. بیماری کے بعد علاج کرنے کے بجائے بیماری شروع ہونے سے پہلے اس کو روکا جائے. اس پہ وہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی تنظیم کے فنڈ بھی مختص کیے ہیں اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح کہ وہاں پہ میں نے یہ بھی سنا کہ یہ جو جعلی ڈاکٹر ہیں ان کی پورے پاکستان میں بڑی بھرمار ہے, لیکن حکومت اس طرف توجہ کوئی نہیں دیتی. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس پر قابو پا لیا جائے تو پاکستان میں مریضوں کی تعداد بھی کم ہو سکتی ہے, اور جو طریقہ کار انہوں نے پڑھایا کہ پہلے وہ فیملی ڈاکٹر سے جب تک مشورہ کر کے اسپتال میں نہ جائیں ان کو داخلہ نہ دیا جائے. دیکھیں انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. دنیا میں جو اچھے ملک ہیں وہاں پہ جعلی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی وہاں پہ ہے. ہمارے ہاں بھی جعلی ڈاکٹر پریکٹس کر رہے ہیں, ان کو پکڑا جاتا ہے, ان کی ڈپارٹمنٹ سیل کرتے ہیں, کلینک سیل کرتے ہیں, پھر وہ باہر آ جاتے ہیں, پھر کام شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں میری یہ رائے ہے کہ جو حکومت ہے اسے مضبوطی سے فیصلہ کرنا ہوگا, اور فیصلہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو باہمی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے, پوری دنیا میں جو جی پی ہوتے ہیں, اب دیکھیں نا ہمارے اسپتالوں پہ پریشر ہے. ایک اسپتال کی او پی ڈی 10,000 15,000 پیشنٹ پر مشتمل ہے. اگر یہ تمام لوگ ایک سسٹم کے تحت جی پی کے پاس جائیں, اپنے علاقے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہاں اس کو طبی امداد مل جائے, اور پھر وہ ریفرل پہ جس سے ضرورت ہو وہ اسپتال میں آئے تو بہتری ہو جائے گی, اسپتالوں پہ پریشر کم ہو جائے گا اور ایک نظام قائم ہو جائے گا. لیکن حکومت اس کو توجہ نہیں دے رہی کہ جی پیز کو محکمہ صحت اور طبی سہولتوں کا حصہ بنایا جائے. ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں محترمہ زیبا ناز صاحب پی ٹی اے کی میڈیا کوآرڈینیٹر بیٹھی ہیں, یہ آپ کو سلام بھی کہہ رہی ہیں, تو آپ کچھ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فوگ کے بارے میں جیسے بات ہو رہی تھی کہ ہم نے بہت ساری محکمے بند کر دیے جس سے دھواں نکلتا تھا, جس سے ادارے بند کر دیے, اور جس سے دیکھیں اس فیصلہ آباد کی بہت ساری ملیں بند کر دی گئی, دھواں نکالتی تھی. اس کا نعمہ بدل کیا دیا آپ نے؟ ان کی انویسٹمنٹ بند کر دی, ان کا نقصان کتنا ہوا اس کا کسی نے نہیں, حکومت نے اس کا نہیں فائدہ, یہ نہیں سوچا کہ بھی اس کا ان کے اوپر کتنا اثر پڑے گا. لاہور کے پٹھے بند کر دیے, آپ نے ان کو کوئی لائے عمل اگلا دیا کہ آپ کا روزگار یہاں سے چلتا ہے, آپ کو ہم یہ بند کر کے یہ دے دیتے ہیں, آپ اس کو چلا لیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا, آپ نے پٹھے بند کروا دیے, ان کا روزگار, وہ بے روزگار ہو گئے,
اور ہزاروں کی تعداد سے لوگ اپنے گھروں میں معذور ہو کے رہ گئے. اس طریقے سے بہت سارے ایسی محکمے بھی بند کر دیے گئے جس سے بہت سارے لوگ اٹیچ تھے. ان کے لیے آپ نے کوئی لائے عمل نہیں دیا. حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ہر وہ قدم کرتی جس سے عوام کو ریلیف. ڈاکٹر صاحب اس بارے میں آپ کچھ کہیں گے زیباناز کے سوال کے بارے میں؟ جی دیکھیے بڑی اچھی بات کی انہوں نے. جو محکموں کی بات کر رہی ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ محکمے جو ہیں یہ بوجھ ہیں، عیاشی کرتے ہیں، ان کا پیسہ ضائع کرتے ہیں اور بے ضرورت محکمے قائم کیے جاتے ہیں. تو یہ جتنے محکمے کم کر دیے جائیں اور چیزیں آؤٹ سورس کر دی جائیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور وہ ایسے محکمے جو پیسے لیتے ہیں، بجٹ لیتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتے سوائے کرپشن کے. جی زیباناز صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں پہلے کچھ کہہ رہی تھی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو حکمران ہیں انہوں نے جس طریقے سے آپ کو کاؤنٹر آف کیا ہوا ہے، جی یہ نہ آپ کو جلسہ کرنے دیتے ہیں، نہ جلوس نکالنے دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بندے اکٹھے نہیں ہوئے. تو اس بارے میں بتائیں آپ کی پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے؟ احسان صاحب، پہلے تو میں وہی پہلی والی بات کنٹینیو کروں گی کہ پٹھے بند کر دیے، ملیں بند کر دی، لوگوں کے روزگار اٹھا لیے. اب کہیں پہ بھی ایک فروٹ کی ریڑھی ہے، وہ ڈالے والے آتے ہیں، وہ غریبوں کا وہ بھی روزگار ختم کر دیتے ہیں. 1.5 کروڑ ڈالنا ہوتا ہے. اور ڈالا تو دیکھے ہوتا ہے، لیکن وہ مزدور جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں وہ بےچارے ڈالے کو دیکھتے ہیں، ریڑیاں بگا کے کسی اور جگہ لے جاتے ہیں. یا تو یہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایک اسپیسیفک جگہ بنا دے کہ آپ نے ٹھیلا اس جگہ پہ لگانا. آپ کی حکومتی ہو، آپ بھی اس طرح کرتے تھے؟ تو اس طرح نہیں احسان صاحب، ہم نے عوام کو ریلیف دی تھی، ہم نے عوام کو اس طریقے سے پریشان نہیں کیا تھا. مارکیٹیں بنا کے دی تھی. احسان صاحب میری بات سنیں، آپ کو پتا ہے اسلام آباد بالکل اسلام آباد میں بھی بنائی، لاہور میں بھی بنائی، سبز منڈیاں بھی بنائی، اور گوشت کے لیے بھی علیحدہ ہم نے انتظامات پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں آپ نے یہ کام بالکل کیا تھا، اور عوام کو بڑا پرامن تھا، پرسکون تھے، اور بڑا ہم نے بزنس کیا تھا. لیکن یہ اس حکومت نے آ کے وہ سارا بیڑا غرق کیا. ایک تو روزگار نہیں دیتے، جو ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں. اب کتنے ہوٹل بند کر دیے گئے، کیوں؟ کس وجہ سے؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی روزگار عام عوام کو ریلیف مل سکے، کیونکہ جب عوام کو ریلیف ملے گا. کس وجہ سے بند کیا؟ ہوٹل اس لیے بند کیے انہوں نے کہ وہ کوئی نہ کوئی ٹیکس، کوئی نہ کوئی ان کے اوپر ایلیگیشن، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر، جب کوئی ان کی بات نہیں سنتا، پتہ نہیں دیتے. کریں گے تو یہ ایسے بند ہوگا. احسان صاحب دیکھیں، یہ تو غیر قانونی والی بات تو اس کی کریں جو کہ حکمران حکومت کے جو والے کام کرتے رہے. رہائش والے تھے یا کھانا پکانے والے تھے؟ کھانا پکانے والے کی بات میں کر رہی ہوں. کئی ہوٹل وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے یہ دھواں پھیل رہا ہے. احسان صاحب پھر اس کا لائے عمل کیسے نکلے گا؟ پوری 70-75 سال کا پاکستان ہو گیا ہے، عوام اسی طرح چلتی آئی ہے، عوام اسی طرح اسٹرگل کرتی آئی. وہی بار ٹیبل کرسیاں لگتی ہیں، دھوئے جب باربیکیو ہوگا، یہ آپ بھی بڑے ٹھیلے بیلے میں بیٹھتے اٹھتے ہیں. مجھے بتائیں کہ باربیکیو کے لیے کوئی علیحدہ سا ماسویئر بنے گا؟ کھلے عام سڑک میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. آپ باربیکیو بھی بند کر دیں. انوائرمنٹ زہریلا ہوگا. آپ بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے گئی ہیں تو آپ کو نہیں پتا کیا صورتحال ہے، کتنی ٹریفک ہوتی ہے اور کتنا. یہ قانون حکمران جو ہیں ان کو نظام بنانا نہیں آ رہا. انہوں نے اسکول ٹائم اور آفس ٹائم اکٹھا کر دیا. آپ یہ دیکھیں، میں 9 بجے اسکول، بچوں کا اسکول کا ٹائم 9 بجے کا ہو گیا ہے، اب آفس ٹائم بھی 9 بجے کا ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیں، میں DHA سے فیز 9 گئی ہوں اور آپ مجھے 2 گھنٹے لگ گئے، حالانکہ 5 منٹ کا رستہ ہے. 5 منٹ کے رستے 2 گھنٹے میں پورا DHA، پورا سویڈا سوسائٹی پوری چوک تھی. تو یہ نظام کیسے بناتے ہیں یہ لوگ؟ یا تو آفس ٹائم چینج کر دیں یا اسکول ٹائم چینج کر دیں. یہ تو دونوں کو انہوں نے گڑ مڑ کر دیا. اور جو سیکورٹی والے لوگ تھے وہ تو پریشان تھے. میں نے یہ سوال کیا آپ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی آئندہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ عمران خان کو وہ باہر لا سکے؟ جلسے جلوس سے کیا عمران خان باہر ہیں؟ کام تو عدالتوں کا ہے.
बिल्कुल, अदालतों के फैसले हमारे हक में आने शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह ताला। अभी जो नए जज साहब आए हैं, चीफ जस्टिस साहब, ये हमारे हक में अच्छे फैसले करेंगे जी। याहिया अफरीदी साहब अच्छे फैसले करेंगे, क्योंकि जो इतनी आप क्या क्यों फैसले, मुझे ये एक जज मेरा एक जज, ये क्या बात करते हैं? मैंने अवाम के हक के फैसले कहा है, मैंने अपनी जात के नहीं कहा कि पीटीआई के लिए करेंगे, ये अवाम के लिए अच्छे फैसले करेंगे। और ये मेरे ख्याल से ये जो लेके आए थे ना, वो समझ रहे थे कि हमारी उंगलियों पे चलेंगे, ये हमारा जज होगा, ये हमारा जज होगा। लेकिन जज साहब ने आते ऐसे फैसले सुनाए, अवाम बहुत खुश है इन जजों से, इन जज साहब से, क्योंकि उन्होंने जो रिलीफ दिया अवाम को। और मैं जज साहब से ये भी मुखातब होना चाहती हूँ कि आप अवामी फैसले किया करें, बजाय कि आप हुक्मरानों के फैसले करें। आप 25 करोड़ अवाम के फैसले सुने, जो कि रुल रही है जेलों में, जो कि कई सालों से जेलों में बंद है, उनके फैसले सुनने वाला कोई नहीं है। आप सियासी फैसलों के से अब हमें ज्वाइन किया जनाब नजम वली साहब ने, जो कि पाकिस्तान के मुमताज जबरदस्त किस्म के साफी हैं, और उन्होंने न्यूज़ नाइट का प्रोग्राम पाकिस्तान में जो मुतारफ कराया, अब हर टीवी चैनल उसे अपनी नकल उतार रहे हैं। लेकिन जनाब नजम वली खान साहब यही प्रोग्राम अब पीटीवी पर कर रहे हैं, और जो लोग ये देख रहे हैं वो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने आज हमें वक्त दिया है। नजम वली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी एहसान भाई, वालेकुम अस्सलाम। आपकी मसरूफियात को देखते हुए हमें ये महसूस होता है कि आप बहुत मेहरबानी कर रहे हैं पूरी कौम पर, अवाम पर, और आपने ये खुसूसी मेहरबानी की है स्पेशल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में। मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। एहसान भाई, आपकी मोहब्बत है, आपकी ज़रूरत। नजम साहब, मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं कि मईशत को बेहतर करने के बारे में, और ख़ास तौर पर जो मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा पंजाब में रोज़ाना बड़े बड़े इफ्तिताह कर रही हैं, बड़ी बड़ी स्कीमों का इजरा कर रही हैं, आप किस निगाह से इसको देखते हैं? और इन मंसूबों से क्या आवाम को वाकई फ़ायदा होगा, ये सिर्फ ये फीता काटने की रसूमात है? देखिए एहसान साहब, अवाम का और सियासतदानों का सिर्फ एक ताल्लुक होता है, जी। और वो होता है उनके लिए अमन, उनके लिए तरक्की और उनके लिए खुशहाली। इसके अलावा हमारा सहाफ़ियों की बात कर लें, अवाम की बात कर लें, हमारा और सियासी जमातों का कोई दूसरा ताल्लुक नहीं है। तो अगर कोई सियासी जमात इस पैरामीटर पर पूरी उतरती है और अगर वो काम करती है, और जैसे आपने अभी मिसाल दी कि मरीम नवाज जो है, जिनके मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं, हम ये समझते थे कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं, और शायद हमें उन जैसा दोबारा चीफ मिनिस्टर पंजाब में ना मिल सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मरीम नवाज अपने चचा की स्पीड और अपने वालिद की विजडम और ठहराव दोनों को लेकर साथ चल रही हैं, और बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो उन्होंने पंजाब को दिए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि अगर जनूबी पंजाब में श्रिम्प फार्मिंग के लिए हुकूमत सपोर्ट करती है, तो वहां पर जब लोग ये फार्म्स कायम करेंगे और झींगे जो हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के यहाँ पर पैदा होंगे, भेजे जाएंगे, तो इससे किसको फायदा होगा? इससे उन लोगों को फायदा होगा, वहाँ के अवाम को फायदा होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये तो मैं सिर्फ एक मंसूबे की बात कर रहा हूँ। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, तमाम महकमों को उन्होंने काम पर लगा दिया है, और मुझे अफसोस होता है उस वक्त जब हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो सिर्फ नारों पर, जो सिर्फ बातों पर चलते हैं और काम नहीं करते। अब यही महकमे थे पिछले दौर में भी, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आता था। हमें बताया जाता था कि वजीर आज़म जो है वो मैं कहना नहीं चाहता कि जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्या मेगा प्रोजेक्ट्स थे। आप जनाब लैट्रिनों के ऊपर फोन नंबर लिखवा दिया जाए, व्हाट अ शिट यार। हुकूमतों के काम करने के कुछ और हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपने वो बना देने, लंगर खाने बना देने, लंगर खाने आप यहाँ पर कारोबार बढ़ाएं,
यहाँ पर रोजगार दें लोगों को, यहाँ पर लोग इतने लंगर खाने कायम करेंगे और हमारे ताजर जितना डोनेट करते हैं, जितना काम करते हैं, वो खुद ब खुद हो जाएगा। हुकूमत का काम है कारखाने लगवाए, हुकूमत का काम है रोजगार बढ़ाए, इकोनॉमी को बेहतर करे। जिस तरह GDP बेहतर हो रही है, जिस तरह शरह सूद में मुसलसल कमी आती चली जा रही है, जिस तरह हमारा जो बैरून मुल्क तिजारत का जो खसारा था, करंट अकाउंट जो डेफिसिट था, वो जो है खत्म हो चुका हुआ है, जैसे हम मसलसल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेरी आपकी एहसान साहब हम सब की बेहतरी है। अगर कोई हुकूमत कोई सड़क बना देती है तो एहसान साहब वो सड़क से मैं गुजरता हूँ, उस सड़क से आप गुजरते हैं, उससे हमारे दोस्त गुजरते हैं, उनको फायदा होता है। सड़कें किसी भी मुल्क में आप कहेंगे खून की रगों की तरह होती हैं, जिंदगी लेकर आती हैं। तो ये चीजें हो रही हैं, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाए। हम सबका पाकिस्तान है ना ये। अच्छा नजर साहब, मुझे बताएं, अभी ये एनवायरनमेंट के नाम पे कई अदारे बंद कर दिए गए, बैठा हुआ मजदूरों को बंद काम करने से बंद करे, इनका मुतबादल भी कुछ किया हुकूमत ने, ये सिर्फ बंद ही करे जा रहे हैं? देखिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और ये कोई हमेशा के लिए चीजें बंद नहीं की जाती। मिसाल के तौर पे ये 1 से 1.5 महीना ऐसा है जिसमें हमें स्मोक का बहुत ज्यादा, दिसंबर के एंड तक स्मोक का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, 1.5 से 2 माह। तो बहुत सारे कारोबार ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर पे आपको बंद करने पड़ते हैं, लेकिन स्मोक जो हमारी सेहत को, हमारे माहौल को मुतासर करती है, और अगर कुछ भट्टा मालकान जो हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी समेत बाकी चीजों पर नहीं जाते, तो हुकूमत के पास एक ही फिर ऑप्शन रह जाता है कि वो उन तमाम चीजों को बंद करने की तरफ चली जाए जो माहौल को खराब कर रही हैं। तो महीने से 1.5 महीने की बात तो होती है, लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसके नतीजे में हम अपनी जिंदगियों को, अपने बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डालेंगे। हम दुनिया भर में माहौलियात के हवाले से पहले ही निचले दर्जे पर हैं और हमें अफसोस है कि हमें एक ऐसे हमसाये का सामना है जो हरगिज हमारे साथ मुखलिस नहीं है, खुद अपने साथ मुखलिस नहीं है। खुद आप दिल्ली की सड़कों को देखें, आप पंजाब के वहां पे शहरों को देखें, वहां पर जो स्मोक का हाल है, फिर वहां पर आप वहां से आने वाली जो हवाएं हैं जैसे ही पाकिस्तान का रुख करेंगी वहां से इतनी आलूदगी लेकर आएंगी कि हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है हम भारतीय पंजाब में तो कुछ नहीं कर सकते, उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पंजाब में तो चीजों को रोक सकते हैं। अपने किसानों को कह सकते हैं कि आप फसलें ना जलाएं, आपके जो भट्टे हैं उनको मालकान जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर नजम अली साहब, ये माशाल्लाह ये पॉइंट आपका आ गया। आप मुझे ये बताएं, ये जो अब 27वीं तरमीम की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, इसके क्या फायदे होंगे? ये जब 26वीं की तरमीम की गई तो उसी में जो कर लेते तो ये क्या आ रही था? तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो थी, जो भी करना चाहते थे वो 26वीं तरमीम में हो सकता था, लेकिन बुनियादी तौर पर जो इस वक्त तक की इतलात है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ लेकोनाज रह गए हैं। पहली बात तो उनकी करेक्शन है जी, कुछ खामियां उसमें 26वीं तरमीम में रह गई हैं, वो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद इस पर कंफ्यूज है कि 27वीं तरमीम लाई जाए या नहीं लाई जाए। ये एक तजवीज के तौर पर जरूर मौजूद है, लेकिन इस पर हतमी फैसला मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आएंगे, बिलावल भुट्टो उनसे मिलेंगे और जो हमारे माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन, क्योंकि जुडिशल कमीशन की तश्कील से लेकर पुराना जुडिशल कमीशन, नया जुडिशल कमीशन, उसमें कुछ कंफ्यूजन आ रहा है। इस पे कई आईनी माहिरीन ने अपनी आरा जाहिर की, तो उसको भी क्लियर करना है। और इसके साथ साथ सूबों के हुकूक के हवाले से भी बात है। ऐसा सर जैसे आपने कहा ना कि 26वीं तरमीम में सब कुछ कर लेते, जो जिंदा कौमें होती हैं या जो चलता हुआ पानी होता है उसमें हर रोज एक नए चैलेंज का सामना होता है, हर रोज नई चीजें सामने आती हैं। आपने एक गाड़ी ठीक करवाई, आपने उसको चलाया, आपने कहा ये बाकी सारी चीजें ठीक हो गई, यार इसकी विंडोज नहीं सही काम कर रही, तो अब आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे कि यार हमने पहले गाड़ी ठीक करवा ली थी, अब दोबारा ठीक ना करवाएं? हमें करवानी होगी ना। तो चीजें जब अब चलती हुई चीज होती है उसमें चीजें निकलती रहती हैं,
تو ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں کو، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے حکومت جو کوشش کرتی ہے اور بار بار کوشش کرتی ہے، اس سے پہلے بھی اس نے کوشش کی کہ یہ آئینی ترامیم جو ہے متفقہ طور پر ہوں. اس پر بڑی بحث بھی ہوئی، اس پر بڑے مذاق بھی اڑائے گئے احسان صاحب، لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان تحریک انصاف، جیسے کہ انہوں نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں اس کے متن پر اعتراض نہیں ہے. بھائی پھر اعتراض کس بات پہ ہے؟ اگر آپ کو اس کے متن پر اعتراض نہیں ہے اور اس کا جو کنٹینٹ ہے آپ کمیٹی میں بیٹھ کر اس کو اپروو کر چکے ہیں ہاتھ اٹھا کر، پھر تو یہ بہت بڑی منافقت ہے کہ آپ چیز کو درست سمجھتے ہیں کہ یہ درست، لیکن آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے مخالفت کرنی ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو سیاسی اختلافات کو بالاتر رکھ کر اگر وہ چیز ٹھیک کر رہی ہے حکومت تو آپ اس کی حمایت کریں. دیکھیے اپوزیشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز کی مخالفت کرنی ہے، پھر تو یہ حال ہو جائے گا کہ وہاں پر کھڑا ہو کر حکمران کہے گا کہ اللہ میرا رب ہے اور آپ اس کے بھی منکر ہو جائیں گے. تو اس قسم کی چیزوں پر نہیں جانا چاہیے، ہمیں ایشو ٹو ایشو دیکھنا چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ جیسے یہ چیزیں سامنے آئیں گی، ابھی تک تو ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، جب چیزیں سامنے آئیں گی تو ہمیں ایشو ٹو ایشو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ چیزیں ملک کے مفاد میں ہیں، کیا یہ بہتری لا سکتی ہے. جیسے آئینی بینچ تھا، آئینی عدالت کا قیام تھا، وہ آئینی بینچز میں چلا گیا، تو یہ بات درست ہے کہ ہماری اعلیٰ عدالتوں میں سیاسی اور آئینی مقدمات صرف 200-300 ہونے کے باوجود وہ ہمارا 70-80% وقت لے جاتے ہیں، میڈیا کا وقت لے جاتے ہیں، ججوں کا وقت لے جاتے ہیں. تو اس پر آئینی بینچ علیحدہ ہو جائیں تو جو سول اور فوجداری مقدمات ہیں ان کی بھی سماعت ہو سکے. ہم نے تو یہاں پر وہ دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے اس کو پھانسی ہو گئی اور اس کے پھانسی کے 5 سال بعد اس کی اپیل لگی اور جج صاحبان کو بتایا گیا کہ بھائی جان آپ جن کی اپیل سن رہے ہیں وہ تو بندہ 5 سال پہلے پھانسی پا چکا ہوا ہے. تو اس قسم کے ظلم کو آپ کس طرح ٹھیک کریں گے؟ کوئی نہ کوئی تو طریقہ، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا نا. تو ہمیں مل جل کر جو ہمارے مسائل ہیں ان کو تو حل کرنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. نجیب اللہ صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے بڑا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی. تھینک یو، بہت مہربانی. جناب یاسمین ظفر صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیے. مجھے یہ بتائیں یہ آپ کے فیشن ڈیزائننگ کا کام کیسا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ زندگی میں ہمیشہ ہی اچھا گیا ہے. بس کووڈ کے دنوں میں کچھ میں نے اس کو سٹاپ کیا تھا. یہ میں نے کراچی سے بھی کیا ہے، دبئی سے بھی کیا ہے، ابھی لاہور سے بھی سٹارٹ کر رہی ہوں اس کو انشاءاللہ. اچھا. تو نہیں، یہ اس وقت یہ جو حکومت ہے انہوں نے ٹیکسوں کی بھرمار کی ہوئی ہے، کسی کو کام کرنے نہیں دیتے. تو آپ تو بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ نے مختلف جگہوں کام شروع کر دیا. جی جی بس جی ٹیکسوں کی وجہ سے تو ہم سبھی پریشان ہیں، ہر طبقہ ہی پریشان ہے. میں آپ کو بتاؤں دس از ٹو مچ کہ یہ بہت اوور جا رہی ہیں چیزیں. کچھ عوام کا خیال کرنا چاہیے سب کو. تو آئی تھنک کہ جو غریب بندہ وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک چیزیں گورنمنٹ کو کنٹرول کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بس ہر روز ایک مہنگائی بڑھتی ہے جو کبھی پہلے نہیں زندگی میں ہوا لائف میں جو دیکھا ہم نے. کبھی سالوں میں یا بجٹ میں ہوتا تھا، لیکن ہم ہر دوسرے تیسرے دن ہر چیز کے ریٹ اپ ہوتے ہیں. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اس طرح کیا بنے گا ہمارے ملک کا؟ ٹھیک. اچھا ڈاکٹر، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پہلے طریقہ انصاف کی تھی، اس سے پہلے اللہ توڑ نواز شریف اور اپنی یہ پیپل پارٹی حکمران آتے رہے. ان حکومتوں میں اور اس حکومت میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں آپ؟ جی بات تو سچ پہ کرنی چاہیے. میں کسی کے خلاف نہیں جاؤں گی، بٹ جب تک تو پیپلز پارٹی بھٹا صاحب کے مرحوم کے دور اور بی بی بے نظیر بھٹو کی تھی، جب تک پیپلز پارٹی بہت اچھی تھی. ٹو بی ویری فرینک، اس کے ہم خود اس کے حامی تھے. لیکن اس وقت ایٹ دا مومنٹ میرے ان کی فیملیوں سے تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ اس کے بعد وہ چیز نہیں رہی پیپل پارٹی میں جو ہونی چاہیے. ٹھیک رائٹ. اور نون لیگ سے بھی ہم کوئی ذاتی اختلافات کسی کے نہیں ہیں، لیکن عوام بہت پریشان ہے. ان کی بڑھتی مہنگائی اور یہ جو دھاندلی کے کام ہو رہے ہیں. آپ پریشان نہیں، عوام پریشان ہے.
عوام ہی تو ہم نہیں، عوام کے ساتھ ہم بھی عوام کے ساتھ انکلوڈ ہیں، ہم کوئی علیحدہ سے نہیں الگ آسمان سے اترے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، بلوں کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے۔ رسپیکٹ ہے تو پاکستان کی کہیں دنیا میں رہی نہیں کہ پاکستان ایک طرح کھلونا بنا ہوا سب کے ہاتھوں میں ایٹ دا مومنٹ، کہ اس کو کسی طرح کنٹرول نہیں کسی چیز کو کیا جا رہا۔ ظلم زیادتیاں کافی چیزیں بڑھ رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، ابھی آپ اسی پروگرام میں مسلم نون کے ڈاکٹر سعید الہی صاحب تھے، انہوں نے جو باتیں بتائی اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے کے قریب ہیں۔ نہیں، کچھ بھی نہیں بہ رہا، کچھ بھی نہیں رہ رہا، صرف سڑکیں اچھی بنی ہیں اور تھوڑا سا اس میں ڈیولپ ہوا ہے، لیکن کبھی تھا لیکن ناٹ نو، اب نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی اللہ معاف کرے، سب ایک پڑھے لکھے اور سارے پاکستانی ہیں، میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو بھی یہ اپنی رسپیکٹ دیکھنی چاہیے، اور جس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں غریبوں پہ اور عوام کے اوپر، اتنے کندھوں پہ بوجھ ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ اگر وہ بول رہے ہیں تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ صرف ایک ہی نہیں ہوتا کہ ایک ہی بندہ حکومت کو پکڑ کے بیٹھ جائے، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ خوشی سے اگر کوئی دوسرا حکمران ہے تو اس کو دے دینی چاہیے۔ یاسمین ظفر صاحبہ کو شامل کرتے ہیں آپ، یہ جو جتنی باتیں یاسمین ظفر صاحبہ نے کی ہیں اور آپ نے نجم علی صاحب کی بھی باتیں سنی ہیں، اس بارے میں یہ بتائیں کہ پاکستان میں کیا آپ اچھے دن آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں جی، جب تک تو یہ حکمران ہے کوئی اچھائی کی طرف تو بالکل نہیں ماحول جا رہا۔ ٹینشنیں بڑھ رہی ہیں، لوگ قرضوں کے نیچے دب رہے ہیں، کوئی زیور بیچ رہا ہے بل دینے کے لیے، کوئی کرائے دینے کے لیے گھر کے سامان بیچ رہے ہیں، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، غربت مزید تر ہوتی جا رہی ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی آسانیاں فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ غریبوں میں پیسے تقسیم کر رہی ہیں، دیکھیں وہ پتہ نہیں کن لوگوں کو دے رہی ہیں، ہر بندہ تو بد دعائیں دے رہا ہے، صبح بھی اور رات کو بھی۔ جس کا پیٹ نہیں بھرتا تو وہ مریم نواز کو اور اس حکومت کو برے الفاظوں سے یاد کرتا ہے۔ کم سے کم یہ اگر کسی کا مینڈیٹ چوری کر کے آ بھی گئے ہیں تو ان کو عوام کو ریلیف دینا۔ یہ علیمہ خان صاحبہ سے کل آپ کی ملاقات کی، اس سے کو آپ کو تسلی ہوئی کہ ملک آگے بڑھے گا؟ جی، علیمہ صاحبہ دیکھیں وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے وہی ان کی بہن کا ویژن ہے۔ اتنا مضبوط اور اس طریقے سے وہ ڈٹ کے بات کر رہی تھی، مجھے بڑا رشک آیا ان کے اوپر کہ دیکھیں وہ سیاست دان نہیں تھے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے، ان کو جان بوجھ کے پکڑا گیا کہ انہوں نے ہماری عورتوں کو پکڑا تھا، زرداری صاحب کی بہن کو پکڑا تھا۔ یہ تو خاندانی وراثت میں وہ کہتے ہیں نا جائیدادوں میں حصہ دینے والی بات ہوتی ہے کہ بیٹیوں کے حصے کھینچ لے کیونکہ ان کا حصہ بنتا نہیں ہے، مرد اس پہ قابض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ غلط بات ہے۔ اس وقت ہمارا ٹائم ہو گیا ختم، تو انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات ہوگی، اور اب فیصلہ کرنا ہے دیکھنے والوں نے کہ میرے پینل کے جو میں نے سوالات کیے ان کے جوابات، اس کا فیصلہ کرنا آپ نے۔